یا الہی، تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی۔ اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما اور ان کے تابع فرمانوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لے، آمین ثم آمین۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے، جو بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں۔ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے، جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں۔ بعض لوگ باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، بعض لوگ بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض لوگ علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں۔ سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے، اور انہی دو چشموں یعنی قرآن و حدیث سے روح کو سیراب کیا جائے۔ بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم قرآن و حدیث کے موافق ہو اس کو مان لیا جائے، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک خیال قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ لیکن یاد رکھیں، دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، بے شک قرآن کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کو جو پڑھنے سے روکتے ہیں، معنی مطلب سے پڑھنے سے لوگ روکتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں روکنا چاہیے، پڑھنے دیجیے ہر ایک کو، اس کو جو سمجھ میں آیا سمجھ میں آتا جی، جو آیتیں سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو ہم علماء حق سے رجوع ہو کر کے اس کا صحیح معنی اور مطلب لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو پوری طرح سے اپنے ذہن سے نہیں سمجھنا۔ قرآن کو سمجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے یا پھر صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی تفسیر لیں، صرف ترجمہ پڑھنے سے ہمیں پورا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے لوگ، تو جو غیر علماء ہیں
وہ جو ہے ترجمہ پڑھیں، جہاں آسانی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے بعض آیتیں جو متشابہات ہیں تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے خصوصاً عموماً پورا قرآن جو ہے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور تفسیر بھی ایسے علماء حق کی تفسیر کو لیں، اس کو لے کر کے ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے قرآن کو سمجھیں، کیونکہ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے سمجھاتے ہیں۔ تو قرآن کو، دین کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی لینا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا خلاصہ حدیث نبوی ہے، تو اس کو بھی لینا ضروری ہے۔ رسول کیوں آئے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نادانوں کو راستہ بنانے کے لیے، بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اسی نے ناخواندوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا، اسی نے ناخواندوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک کیا، جاہلوں کو عالم بنایا، نادانوں کو دانا اور گمراہوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں ہی کا کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ حکیم اور بیمار کی مثال بتائی گئی۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک دانا حکیم ہے اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیمار سے ہمدردی کے طور پر کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو، لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو، میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا میں کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خبتی نہیں سمجھو گے کہ نادان اس حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا؟ کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کا علاج کرے حکیم کیسے ہوتا؟ مطلب یہ کہ جاہل اور گنہگار کو بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے اور احکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو۔ لہٰذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان ڈھالے۔ توحید و رسالت، یاد رکھو ایمان کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو الہ مطلق سمجھنا، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا۔ اللہ کو مطلق سمجھنے کا، الہ مطلق سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول کو رسول تسلیم کرنا یہ ہے کہ انہی کے راستے اختیار کیے جائیں۔ پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے توحید اور اتباع سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، انہیں سینے سے لگائے رکھے اور شرک و بدعت سے بچتا رہے۔ شرک و بدعت ہی متاع ایمان کے گھن ہیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ دوسرے گناہوں سے صرف اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص موحد اور متبع سنت ہو، شرک و بدعت سے متنفر ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے توحید و اتباع سنت کا شوق پیدا ہوتا ہو،
اسی کو استاد اور پیر سمجھنا چاہیے۔